جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، ہر پاسے دستی عوام ہی عوام، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان۔ توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، اس درسگاہ اترادیوں الہی، اس درسگاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رات دا کافی حصہ گزر گیا ہے، بڑی ہمت ہے کہ ہمت بھی میں سمجھنا کہ جلسے علاقے دے اندر بڑے بڑے ہوندے نے، لیکن جو تساں دا پیار محبت اس عظمت قرآن کانفرنس نال ہے اونا ہور کسے جلسے نال نہیں ہوندا۔ اج بدقسمتی نال بڑے بندہ نے کوشش کی کہ رونق نہ بنے، کوئی ادھر گندی روپ سنگھ دے اندر جلسہ رکھیا گیا، ٹھیم موڑ چ رکھیا گیا، گلن ٹھاڑ، یعنی کہ اشتہار ویکھ کے تے سارے ہی اٹھ بیٹھے۔ افسوس اس بات دا ہے کہ سارے اہل حدیث بھائی نے، تو اس طرح انہوں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سالانہ قرآن کانفرنس 43ویں ہوئی ہے ہونا، یعنی 43 سال اللہ پاک دیتی توفیق نال، سن 75 تو میں آغاز شروع کیتا ہے، اور اللہ دی توفیق نال یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ایک کسے سن دے اندر بھی جڑا ہے کہ کوئی پروگرام مس نہیں ہویا، یہ اللہ دا احسان ہے، اللہ دی رحمت ہے۔ تساں ساتھیاں تساں لوگاں دی محبت پیار ہے۔ دیکھو نا کہ میں یقین جانو کئی لوگ سمجھدے ہوندے کہ قاری صاحب بری کھرے سارے پیو پتر پنڈا جی کھرے مانگدے پیندے پھردے نے، نہ، یہ اللہ دا احسان ہے۔ جتنا اسی منگن تو گریز کرنا اتنا شاید کوئی کردہ ہوئے۔ میرے رب نے میرے تے احسان کیتا ہے، اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے کہ مینوں اللہ نے ساتھی ایسے دیتے نے کہ مینوں منگن دی ضرورت نہیں پیندی۔ میں رات نو انتخاب کرنا کہ صبح کس بندے نوں فون کراں، ایتھے بیٹھا فون کرنا اللہ دی رحمت نال، اور ایک بندہ بھی نہیں کہ جڑا میری فون دا انکار کرے کہ نہیں جی میری گنجائش نہیں۔ اس وقت ماشاءاللہ تقریباً کوئی 30 دیگاں دا سامان میرے محلے دے اندر ارد گرد ساتھی رہن والے ساتھیاں نے بہت تعاون کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے مال جان دے اندر گھر دے اندر اللہ خیر و برکت فرمائے۔ تو اسی طرح ہر سال تسی دیکھ دیو ماشاءاللہ چودھری صاحب تشریف لے آندے نے سائی وال تو چل کے، تو انہاں دی شفقت ہے، پیار ہے۔ کیا پیچھے جڑا ہے کہ درس کونی نے، پیچھے جلسے نہیں ہوندے، یہ صرف جڑا ہے کہ انہاں دی ساڈے نال محبت ہے، پیار ہے، جو محبت اللہ نال ملائے گی انشاءاللہ، تے اللہ اس محبت نو قبول کرے گا، اللہ ساڈے دے خوش ہوئے گا۔ تو میں تہاڈا بھی سارے ساتھیاں دا مشکور ہاں۔ میریاں تھیاں بھیناں دور دراز تو، میرا خیال ہے کم سے کم 1200 دے قریب مستورات نے چھت اتے، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک جس مقصد واسطے آئیاں نے انہاں ساریاں میریاں تھیاں بھیناں دے مقصد دے اندر اللہ خیر و برکت فرما۔ تو اللہ پاک چودھری طارق، اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر مال جان دے اندر اللہ خیر و برکت فرما۔ تو اس واسطے انشاءاللہ ہن تساں دے سامنے جماعت دے مشہور و معروف خطیب مبلغ، جماعت دے بہت بڑے سکالر جناب پروفیسر مولانا عتیق اللہ عمر صاحب خطاب فرما دے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تعریفات، کبریائی، عزت و عظمت، بلندی و رفعت، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، حاکمیت اور اکائی اور یکتائی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکات کے لیے ہیں۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، سید رسولاں، سید نبیاں، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین، سید المتقین، سید المحسنین، سید المسلمین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ مقدس اور مطہر ذات گرامی کے لیے ہے۔ حضرات، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن اللہ کی جامع کتاب ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ قرآن اللہ کی عالمگیر کتاب ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے ما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ قرآن اللہ کے معجزات کی کتاب ہے، اور معجزات کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں انبیاء کے معجزے، قرآن میں رسولوں کے معجزے، قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کی کمالات، قرآن بذات خود معجزہ ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ کہ آج 1400 سال بیت گئے، انسانوں کے انسان بدلے، زمانوں کے زمانے بدلے، دنیا کی دنیا بدلی، کائنات کے رخ بدلے، انسانوں کے طریقے بدلے، جینے کے سلیقے بدلے، تاریخ کے اوراق بدلے، انسانوں کے خیالات بدلے، زمانوں کے حالات بدلے،
اور نہیں بدلا تو اللہ کا قرآن نہیں بدلا کہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا، کہ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، یہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں حق بھی ہے، اس میں تمیز بھی ہے، اس میں دلیل بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں سماج بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں وقار بھی ہے، اس میں خوبی بھی ہے، اس میں کمال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں روب بھی ہے، اس میں قوت بھی ہے، اس میں سطوت بھی ہے، اس میں جلوت بھی ہے، اس میں خلوت بھی ہے، اس میں ذات بھی ہے، اس میں کائنات بھی ہے، اس میں پیغمبر کی نعت بھی ہے، اس میں ساری دنیا کا علاج بھی ہے، سارے زمانے کے لوگوں کا روحانی علاج بھی اللہ کے قرآن میں ہے اور جسمانی علاج بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ روحانی علاج میں کہا آپ کے سینوں کا علاج اس میں ہے، دل کی بیماریوں کا علاج اس میں ہے، دل کے سکون اس میں ہے، اور دل کا وقار اور سکینت اس میں ہے۔ اگر کسی کو سکون چاہیے، اگر کسی کو عزت چاہیے، اگر کسی کو وقار چاہیے، اگر کسی کو شہرت چاہیے، اگر کسی کو بلندی چاہیے، اگر کسی کو عرفان چاہیے، اگر کسی کو اقبال چاہیے، اگر کسی کو شہرت کا معیار چاہیے، اللہ کا قرآن یہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے لوگوں کو دنیا میں عزت بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں کامیابی بھی عطا کرے گا۔ یہ شفا کیسے ہے؟ قرآن بولتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سکون ہے، سب سے بڑا مسئلہ دل کا اطمینان ہے۔ بندہ دولت کماتا ہے دل کے سکون کے لیے، بندہ شہرت کماتا ہے دل کے سکون کے لیے، بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے دل کے سکون کے لیے، بندہ ذات برادری بناتا ہے دل کے سکون کے لیے، بندہ نماز پڑھتا ہے دل کے سکون کے لیے، بندہ محنت کرتا ہے دل کے سکون کے لیے، بندہ دولت کماتا ہے دل کے سکون کے لیے۔ ساری دنیا کی دوڑ کیا ہے؟ لوگوں کی لگن کیا ہے؟ لوگوں کی محنت کیا ہے؟ چھوڑیے سارے جہان کو، آپ مسجد میں آئے ہیں 7 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ وقت گزر گیا۔ آپ پوچھئے تو صحیح اس بوڑھے بابے سے، آپ پوچھئے تو صحیح اس بوڑھے جوان سے، آپ پوچھئے تو صحیح اس معصوم بچے سے، کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ ہر سال ہی آتے ہو اور چوک در چوک آتے ہیں۔ ہاں جائیے، میری بہنوں سے پوچھئے، بیٹیوں سے پوچھئے، بزرگوں سے پوچھئے، آپ ہر سال کیوں آتے ہیں؟ بولے ہم اپنے دل کا سکون چاہتے ہیں۔ آسمان والا اعلان کرتا ہے اگر تمہیں سکون چاہتا ہے آؤ میرے قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ نے دلوں کا سکون اس میں رکھا ہے۔ سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، سب سے بڑا علاج دل کا علاج ہے، سب سے بڑی شفا دل کی شفا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی زبان میں کہتے ہیں گر تو می خواہی کہ دلے تو چھوائنا دہ چیز بیرون کن از اندرون سینہ، حرص و طمع و بخل و حرام و غیبت، کذب و کبر و حسد و ریا و کینہ۔ 10 بیماریاں دل سے نکالو، دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ حسد نکال دو، بغض نکال دو، تکبر نکال دو، ریاکاری نکال دو، کینہ نکال دو، اور اللہ کی بغاوت نکال دو، جھوٹ نکال دو، آپ کا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے آپ کی ساری جسمانی بیماریوں کا علاج، آپ کی ساری روحانی بیماریوں کا علاج، آپ کی ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج، آپ کے ساری روحانی بیماریوں کا علاج اور دل کی بیماریوں کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ اپنے قرآن میں رکھا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا،
اللہ کا قرآن کہتا ہے، مالک کائنات کہتا ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کہتا ہے، لوگوں آپ کا میرا خالق کہتا ہے، اگلوں پچھلوں کا مالک کہتا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا اختیار رکھنے والا، آپ کی میری مشکلیں آسان کرنے والا، آپ کی میری بیڑی پار لگانے والا، آپ کے میرے ہر مسئلے کا حل دینے والا، آپ کے میرے دلوں کو سکون دینے والا، آسمان والا اعلان کرتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ آسمان والا قسم اٹھا رہے، کوئی عام آدمی قبیلے کا، کوئی عام آدمی بازار کا، کوئی عام آدمی علاقے کا، کوئی عام آدمی کسی برادری کا، کوئی عام آدمی کسی ادارے کا، کوئی عام آدمی کسی محلے کا، کوئی عام آدمی کسی شہر کا، کوئی عام آدمی کسی علاقے کا، کوئی عام آدمی کسی جماعت کا، کوئی عام آدمی کسی مدرسے کا نہیں کہہ رہا، آسمان والا رب کہہ رہا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 10 قسمیں کھا کے کہتا ہے، مجھے چاند اور چاند کی روشنی کی قسم، مجھے سورج اور سورج کی دمک کی قسم، مجھے آسماں اور آسماں کی بلندیوں کی قسم، مجھے زمین اور زمین کی وسعت کی قسم، مجھے رات اور رات کی تاریکیوں کی قسم، مجھے دن اور دن کے اجالوں کی قسم، مجھے انسان تیرے نفس اور تیرے نفس کی کمائی کی قسم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب وہ ہے، سکون میں وہ ہے، عزت میں وہ ہے، کامیابی میں وہ ہے جس کا دل صاف ہو گیا، اور ناکام نامراد وہ ہے جس کا دل برباد ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آپ اپنے کسی گھر میں موجود ہیں، اپنی زمین پہ موجود ہیں، اپنی دکان پہ موجود ہیں، اپنے ڈیرے پہ موجود ہیں، نبی کائنات نے فرمایا اگر کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے، درد بے انتہا ہے، تکلیف بے انتہا ہے، انسان دل ملا رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے، ڈاکٹر بھی موجود نہیں، حکیم بھی موجود نہیں، دوا بھی موجود نہیں، لانے لے جانے کی سہولت بھی موجود نہیں، آنے جانے کی سہولت بھی موجود نہیں، کوئی لے جانے والا بھی کوئی نہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں مسلمان کے بچے ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرو، اللہ سارے درد دور کر دے گا۔ بخاری کی روایت ہے، اور ایک روایت جو کہ طبرانی میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے، کائنات کا سرتاج پیغمبر، اس کائنات کا سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا اور سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران بچھو نے ڈنگ مارا، ڈنگ مارنے والا کسی بچے کو نہ چھوڑے، ڈنگ مارنے والا کسی بڑے کو نہ چھوڑے، ڈنگ مارنے والا کسی بوڑھے کو نہ چھوڑے، ڈنگ مارنے والا کسی پڑھے لکھے کو نہ چھوڑے، ڈنگ مارنے والا کسی ان پڑھ کا لحاظ نہ کرے، ڈنگ مارنے والا کسی برے جوان کا لحاظ نہ کرے، ڈنگ مارنے والا جسے چاہے ڈنگ مارے، اور یہاں ڈنگ مارا ہے کائنات کے سب سے نفیس انسان کو، کائنات کے سب سے سرتاج پیغمبر کو۔ اللہ کے پیغمبر کے پاؤں میں درد ہے، نماز مکمل کی، سلام پھیر دیا اور نمک منگوایا، نمک منگوا کے اپنے زخم پہ لگایا، ساتھ پانی منگوایا، پانی بھی اس کے اوپر ڈالا۔ اللہ کے پیغمبر نمک ملتے جا رہے ہیں، پانی ڈالتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی امت کو تعلیم دی، لوگوں یہ دنیا کا علاج ہے، یہ انسان کی کوشش ہے، یہ انسان کا بنایا فارمولہ ہے، ہاں رب رحمان کا فارمولہ بھی سن لو۔ اگر زہریلا بچھو کاٹ گیا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لعنت ہو اس بچھو پر، نہ عام آدمی کو چھوڑتا ہے نہ اللہ کے نبی کو چھوڑتا ہے۔ اس نے ڈنگ مارا، درد بہت ہے، پیغمبر نے نمک بھی لگایا، پیغمبر نے پانی بھی ڈالا، کیوں؟
ہمیں سمجھانے کے لیے لوگوں دنیا کی دوائی بھی استعمال کرو، حکیم کی دوائی بھی استعمال کرو، ڈاکٹر کا علاج بھی استعمال کرو، لیکن سب سے بڑھ کر سب سے بہترین علاج جو ہے وہ اللہ کے کلام کا علاج ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں، دم کرتے جا رہے ہیں، اور فرمایا اللہ نے اس صورت میں بڑی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ زہریلے علاج کے لیے، اگر زہریلا جانور ڈنگ مارتا ہے، حضرات آگے بڑھیے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اگر کسی بندے کو جنون کی بیماری ہے، اگر کسی بندے میں پاگل پن ہے، اگر کسی بندے کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، اگر کسی بندے کو ذہنی مسئلہ بن گیا ہے، اور کائنات کا امام فرما رہا ہے، ساری جہان سے سچی زبان سے ارشاد فرما رہا، کہا جس کو مرگی کی بیماری ہے، جس کو پاگل پنے کی بیماری ہے، جس کو جنون کی بیماری ہے، صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے، اللہ اس کی مرگی بھی ختم کر دے گا اور اس کا جنون بھی ختم کر دے گا۔ یہ قرآن کا علاج ہے، یہ قرآن کتاب شفا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سوموار کا دن ہے، صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ساری کائنات کا آفتاب غروب ہو رہا ہے۔ یار دوستو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وفات نہیں پائے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی وفات اس دنیا میں وفات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کائنات کے امام کو بڑی تکلیف ہے، اللہ کے پیغمبر خود فرماتے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ عائشہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، عائشہ موت کے لمحے بڑے سخت ہوتے ہیں، عائشہ موت کی تکلیفیں بڑی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف طاری ہے، موت کی تکلیف ہے، انتہائی درد ہے، کرب کا عالم ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ابھی آپ ہم سے مخاطب ہونے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کائنات کے امام مسلسل آخری قرآن کی 2 سورتیں پڑھ رہے ہیں، آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کی تکلیف اور بڑھتی ہے، درد میں اضافہ ہوتا ہے، کرب اور بڑھ جاتا ہے، پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، اور پریشانی اتنی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے اب خود پڑھا نہیں جا رہا۔ کائنات کے امام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ یہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے مجھ پہ دم کرو، اور 2 سورتیں پڑھتی جا رہی ہیں، دم کرتی جا رہی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی تکلیف میں کمی ہو رہی ہے، آپ کو افاقہ نصیب ہو رہا ہے۔ لوگوں قرآن وہ کتاب شفا ہے جو موت کی تکلیفوں کو بھی کم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا اگر کسی کو پریشانی ہے، شیطانی وسوسے ہیں، ذہنی ہمانگی نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، بہت بڑے حالات ہیں، اس کا ذہن اپنی جگہ پہ کام نہیں کر رہا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی صبح و شام پڑھو، اللہ ذہن کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ دل کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، جسم کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، موت کی تکلیفوں کا علاج قرآن ہے، ذہن کی بیماریوں کا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں
جب تک قرآن کی آخری 2 سورتیں نازل نہیں ہوئی تھی اللہ کے پیغمبر ساری اعوذ والی آیتیں پڑھ کے نظر بد کا علاج کیا کرتے تھے۔ نظر لگ جاتی ہے نا بچوں کو، ضروری نہیں کہ کوئی مخالفت کی وجہ سے دیکھے تو نظر لگتی ہے، زیادہ پیار سے دیکھنے سے بھی نظر لگتی ہے۔ چھوٹے بچوں میں مرض عام ہے، عام بچوں کو نظر لگتی ہے، بڑے آدمی کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ فرمایا اگر نظر بد سے بچنا چاہتے ہو، جب اللہ کے پیغمبر کے سامنے قرآن کی آخری 2 سورتیں نازل ہوئیں، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر جب بھی نظر بد کا علاج کرتے تو یہ آخری دونوں صورتیں پڑھ کے نظر بد کا دم کیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر کا عمل بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت بھی ہے، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ بھی ہے، مسلمانوں کے لیے سبق بھی ہے۔ ہاں اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کا علاج کروائیں، بھلے جائیے علاج کریے، پرہیز کریے، غذا کریے، بدعا کریے، بالمثل کریے، جون سا مرضی، ہومیوپیتھک کا علاج ہے، ایلوپیتھک کا علاج ہے، آکو پنکچرنگ کا علاج ہے، طب یونانی کا علاج ہے، سارے علاج کریے، لیکن اللہ کے قرآن کا علاج بھی پورے یقین کے ساتھ بھی کرنا ہے، پورے ایمان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ آپ ایک مثال کو سمجھیں نا، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس اپنے کسی مرض کے لیے جاتے ہیں، آج تک جو آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا نہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا واقعی یہ اس مرض کا علاج ہے، آپ سٹور سے جا کے خریدنے کے لیے جائے، میڈیکل سٹور پہ گئے، فارمیسی پہ گئے اور وہ دوائی خرید کے لائے، آپ نے فارمیسی والے کو نہیں پوچھا کہ کیا مرض کا یہی علاج ہے، اور آپ واپس آئے، آپ نے دوائی کو دیکھا نہیں، آپ جانتے نہیں اس کے اندر ہے کیا، آپ نے اس کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کیا، آسمان والے نے آپ کو شفا دی، کیوں؟ آپ کا اعتبار ہے، آپ کا اعتماد ہے۔ اور لوگوں، رب کے قرآن کے علاج میں تو ایمان پہلی شرط ہے، ایمان سے کریے، یقین سے کریے، اعتبار سے کریے، اعتماد سے کریے۔ قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یاد ہے، سورہ اخلاص تو یاد ہے، سورہ فاتحہ تو یاد ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دم کر لیجئے، اگر آپ کا ایمان پکا ہے اور یقین یہ ہے کہ آسمان والا مجھے شفا نصیب کرے گا تو یقیناً اس بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور حضرات، میں نے ابھی تک صرف 3 صورتوں کے بارے میں بتایا ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں اور آخری 2 صورتوں کے بارے میں، یعنی قرآن کی پہلی صورت کے بارے میں اور سورہ بقرہ کی 1 آیت کے بارے میں، یوں کہہ لیجئے پہلی 2 صورتوں کے بارے میں اور آخری 2 صورتوں کے بارے میں۔ میں نے تو 4 صورتوں کا بھی بتایا ہے، وقت کی سوئیاں میرے جذبات کو چلنے لگ گئی ہیں۔ اگر قرآن کی 114 صورتیں، اگر قرآن کی 6,500 سے زائد آیات، اگر قرآن مجید کے 540 سے زائد رکوع، اگر قرآن مجید کی اتنی زیادہ الفاظ، 80,000 کے قریب الفاظ ہیں، اللہ کے قرآن کے 3,23,897 کے قریب حروف ہیں، اور پھر قرآن کا ذرہ ذرہ، قرآن کا پارا پارا، قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر لفظ، قرآن کا ہر جملہ اور قرآن کا ہر کلمہ شفا ہے۔ اس میں آپ کی روحوں کی بھی شفا ہے، اس میں آپ کے جسم کی بھی شفا ہے۔ قرآن کتاب آیات بھی ہے، قرآن کتاب حیات بھی ہے، قرآن کتاب نعت بھی ہے، قرآن کتاب کائنات بھی ہے، قرآن ہماری جلوت بھی ہے، قرآن ہماری خلوت بھی ہے، قرآن ہمارا کردار بھی ہے، قرآن ہماری گفتار بھی ہے۔ ہمیں زندگی کا ہر پل سکھایا قرآن نے۔ اس دنیا میں جو چیز محافظ ہے تمہاری، قرآن ہے، قرآن ہے کتاب پیاری۔ حضرات، ایمان بھی شرط ہے، یقین بھی شرط ہے، اور ایمان کے اندر سب سے بڑی بات آپ کا عقیدہ توحید بھی شرط ہے۔ اور میں نے کہا یہ تو اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہے،
अहादीस है, किताब सहाबा की सुन्नत है, कुरान का इलाज है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कोई कुरान का हिस्सा याद है, आपके इसी हिंदुस्तान का वाक़या है। मौलाना अब्दुल गनी फारूक ने एक किताब लिखी है, हम मुसलमान क्यों हुए। तकरीबन 500 सफ़े की किताब है और सारी किताब उन लोगों के वाक़यात हैं जो बाद में, यानी पहले काफिर थे, बाद में मुसलमान हुए। वो दास्तान है पूरी, सैकड़ों लोगों की दास्तान है। उसमें मौलाना ने एक वाक़या तहरीर किया है। आपके इसी इलाक़ाए बर्रे सग़ीर में पाकिस्तान आज के नक्शे के मुताबिक पाकिस्तान के किसी इलाके में एक मुसलमान खातून जो है वो घर में अल्लाह का कुरान पढ़ाती थी। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से एक बात करने लगा हूँ। हज़रते प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं और मौलाना कारी मोहम्मद सादक रहमानी साहब भी मौजूद हैं। हमारे असलाफ़ की बहुत प्यारी निशानी है। मेरी इस बात की यकीनन तायीद करेंगे, तस्दीक करेंगे, मसलके अहले हदीस को फैलाने में एक बहुत बड़ा किरदार उन ख़वातीन का भी है जो अपने घर में कुरान पढ़ाया करती थी। आज ये रवाज कम हो रहा है। आज हमारी मस्जिदों में भी कुरान पढ़ाने का रवाज कम पड़ता जा रहा है। लोगों, एक ही इलाज है मसलक के फैलाने का, दीन के फैलाने का, तौहीद के फैलाने का, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के पैगाम को पहुंचाने का। अल्लाह के कुरान को आम कर दो और सरे आम सारे दुनिया के सामने अल्लाह के कुरान की तालीम को फैलाया जाए। दुआ करिए अल्लाह सलामत रहें ऐसी मस्जिदें, अल्लाह सलामत रहें ऐसे मदरसे, मौला सलामत रहें ऐसे असातिज़ा, अल्लाह सलामत रहें ऐसी तंजीमें, अल्लाह सलामत रहें ऐसी जमातें, अल्लाह सलामत रहें ये इंतज़ामिया के लोग जो अल्लाह के कुरान की खिदमत करते हैं और अल्लाह के दीन को फैलाने में किरदार अदा करते हैं। एक हिंदू बच्ची भी वहाँ पे कुरान पढ़ने आती है। बच्चियों को देखा, साथ बैठ जाती और शौक में ना उसने सारा कुरान पढ़ लिया। उसकी शादी का वक्त आया, उस सानी से कहती है कि मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे अपनी माँ की फ़िक्र नहीं है, मुझे अपने बाप की फ़िक्र नहीं है, मुझे अपने बहन भाइयों की मोहब्बत की फ़िक्र नहीं है, मुझे अपनी बरादरी छोड़ के जाने का डर नहीं है, मुझे अपने इलाके की मोहब्बत का कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे एक गम सबसे ज़्यादा है। मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी, अब तो कभी छुप छुपा के मुसलमान भी हो गई, कुरान भी पढ़ लिया और छुप छुपा के आपके घर में आके नमाज भी पढ़ती हूँ, अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करती हूँ, लेकिन मुझे फ़िक्र है मेरे ससुराल में, मेरे अगले घर में, मेरी अगली ज़िंदगी में कुरान ना रहेगा तो मेरी ज़िंदगी में सुकून कैसे रहेगा। आप ऐसा करिए, मुझे शादी का तोहफा लपेट के किसी चीज़ में अल्लाह का कुरान दे देना। गिफ्ट कर दिया, साथ ले गई, छुपा के रख लिया। खावंद कारोबारी आदमी है, बड़ा लैंडलॉर्ड है, पैसे की रेल पेल है, अल्लाह का करना ऐसा हुआ खावंद बीमार हो जाता है। इलाज किया, हकीम डॉक्टर सारी दुनिया छान मारी, लेकिन जिस्मानी बीमारी का इलाज कोई नहीं हो रहा। एक दिन अपने शौहर के पास बैठी, कहा अगर मैं आपका इलाज करूं तो आप मेरी एक बात मानेंगे? वो कहता है इंतज़ार किस बात का है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, बीमारी इतनी लंबी है, इलाज इतनी देर से चल रहा है, आप मेरा इलाज करें, अगर मुझे शिफा मिल गई आप जो मुझसे मुतालबा करेंगे मैं आपका पूरा करने को तैयार हूँ। ये खातून बताती है मैं रोज़ाना सुबह शाम 30वें पारे की एक छोटी सी सूरत सूरह अलम नशरा, ये मैं रोज़ाना पढ़ती सुबह शाम 3 मरतबा, और मैं अपने शौहर को दम कर देती। सिलसिला चलता रहा, तबीयत बेहतर होती गई, इलाज कुरान का था,
ایمان کی طاقت تھی، اللہ پہ یقین تھا، قرآن پہ یقین تھا، ایمان کی قوت تھی، ایمان کا غلبہ تھا، اور اخلاص کی قوت تھی۔ اخلاص کی قوت تھی، جو سب سے پہلی دلیل ہے، جو سب سے پہلی ضرورت ہے، جو سب سے پہلے ڈیمانڈ ہے۔ آپ کی نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے۔ قبلہ بھی درست ہے، ایمان بھی پکا ہے، قرآن کی آیات ہے، آیات بینات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مکمل شفا دے دی۔ آج پھر بیٹھی، کہا آپ سے ایک بات ہوئی تھی، وعدہ ہوا تھا، میں نے علاج کر دیا تو آپ میرا ایک مطالبہ مانیں گے۔ کہا ہاں ہاں میں اس بات پہ قائم ہوں۔ سوچا وہ خود کہتا ہے، میں نے سوچا دولت کا مطالبہ ہوگا، زیور کا مطالبہ ہوگا، جائیداد کا مطالبہ ہوگا، کپڑوں کا مطالبہ ہوگا، گھریلو اشیاء کا مطالبہ ہوگا، کوئی اور مطالبہ ہوگا۔ میں نے کھلے دل سے کہا کہ آپ جائیے، جو مطالبہ کریں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میں اندر گئی اور اللہ کا قرآن اٹھا کے لے آئی۔ کہا یہ علاج ہے میں نے جس سے تمہارے لیے محنت کی ہے، اور اس قرآن سے اللہ نے تمہیں جسمانی شفا دے دی ہے۔ میں دعا بھی کرتی ہوں، میرا مطالبہ بھی یہی ہے، اس قرآن سے تمہیں روحانی شفا بھی ملنی چاہیے۔ اس نے کہا اگر اس نے علاج کیا، اگر آسمان والے نے مجھے شفا دی، پھر دیر کس بات کی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، آپ بھی پڑھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔